بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام لابنہ الحسن علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بیٹے ہمارے امام حسن علیہ السلام کو فرمایا، یا بنی احفظ عنی اربعا واربعا، اے بیٹے مجھ سے 4 اور پھر 4 باتیں احفظ یاد رکھو، لا یضرک ما عملت معہن، ان کے ہوتے ہوئے جو کچھ کرو گے وہ تمہیں ضرر نہ پہنچائے گا، ان اغنى الغنى العقل، سب سے بڑی ثروت عقل و دانش ہے، وَأَكْبَرَ الْفَقْرِ الْحُمْقِ، سب سے بڑی ناداری حماقت اور بے عقلی ہے، وَأَوْحَشَ الْوَحْشَةِ الْعُجْبُ، سب سے بڑی وحشت غرور اور خودبینی ہے، وَأَكْرَمَ الْحَسَبِ حُسْنُ الْخُلُقِ، اور سب سے بڑا جوہر ذاتی حسن اخلاق ہے، یا بنیا، اے فرزند، ایاک ومصادقۃ الاحمق، ایاک ومصادقۃ الاحمق، بے وقوف سے دوستی نہ کرنا، فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَن يَنفَعَكَ فَيَضُرُّكَ، کیونکہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن تو نقصان پہنچائے گا، وَإِيَّاكَ مُصَادَقَةَ الْبَخِيلِ، بخیل سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ جب تمہیں فَإِنَّهُ يَقْعُدُ عَنْكَ احوج ما تکون الیہ، کیونکہ جب تمہیں اس کی مدد کی انتہائی احتیاج ہوگی وہ تم سے دور بھاگے گا، ایاک ومصادقۃ الفاجر، بد کردار سے دوستی نہ کرنا، فإنہ یبیعک بالطافہ، وہ تمہیں کوڑیوں کے مول بیچ دے گا، ایاک ومصادقۃ الکذاب، جھوٹے سے دوستی نہ کرنا، فإنہ کالسراب، کیونکہ وہ سراب کی مانند، یقرب علیک البعید ویبعد علیک القریب، وہ دور کی چیزوں کو قریب اور قریب کی چیزوں کو دور کر کے دکھائے گا۔ اب غور کرنا ہے، اب اس میں کچھ الفاظ ہیں، پہلے ان الفاظ کے جیسے ہماری روٹین ہے، عقل کیا ہے؟ فرمایا نا، ان اغنى الغنى العقل، عقل اس قوت کو کہتے ہیں، اس چیز کو کہتے ہیں جو تمہیں حق اور باطل کی تمیز سکھلاتا ہے، جو تمہیں حسن اور قبیح، اچھے اور برے کی تمیز سکھلاتا ہے، جو تمہیں خیر اور شر کی تمیز سکھلاتا ہے، بالفاظ دیگر عقل کیا ہے؟ جس کے ذریعے تو چیزوں کی حقیقتوں کو، ان کے حقائق کو درک کرتا ہے، عقل کیا ہے؟ جس کے ذریعے تو فکر کرتا ہے، جس کے ذریعے تو دلیلیں دیتا ہے،
اس کو عقل کہتے ہیں۔ انسان کی باقی حیوانات پر جو عظمت ہے اس کی ایک وجہ یہ عقل ہے۔ خوب، یہ بعد میں ترجمہ کرتے ہیں۔ الحمق لفظوں پہ غور کرنا۔ ایک ہوتا ہے جنون، 3 کیفیتیں ہیں۔ ایک دفعہ انسان عاقل ہوتا ہے، ایک دفعہ انسان مجنون ہوتا ہے، ایک دفعہ انسان احمق ہوتا ہے۔ بسا اوقات اس میں عقل موجود ہوتی ہے، بسا اوقات اس میں حمق ہوتا ہے، بسا اوقات اس میں جنون ہوتا ہے۔ آپ یہ باتیں ساری پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جتنے بھی احکامات ہیں کہ کیا واجب ہے اور کیا حرام، یہ عاقل شخص پر ہیں، مجنون پر نہیں ہیں۔ مجنون یعنی جس میں وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ خیر و شر کی تمیز کر سکے، مجنون یعنی دیوانہ جس میں وہ کیفیت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھ سکے کیا اچھا ہے اور کیا برا، وہ شخص یہاں مراد نہیں ہے۔ یہاں امیر المومنین علیہ السلام عاقل کے مقابلے میں حمق کو یعنی عاقل کے مقابلے میں احمق کا ذکر کر رہے ہیں، چونکہ مجنون تو موضوع بحث ہی نہیں ہے، اس بیچارے پر تو نہ کچھ واجب ہے نہ کچھ حرام۔ حمق کسے کہتے ہیں؟ قلت العقل، عقل ہے تھوڑا ہے، قلیل ہے، ٹھیک ہو گیا، ضعیف ہے، کم ہے۔ خوب، اگلا لفظ امیر کائنات نے استعمال فرمایا اوحش الوحش العجب، وحش خوفناک، اوحش بہت خوفناک، العجب، عجب کیا ہے؟ فرماتے ہیں عجب اس اندرونی کیفیت کا نام ہے کہ جس بندے میں یہ کیفیت موجود ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو ہر ایک سے بڑا محسوس کرتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں۔ اردو میں ہم اس کو تکبر کہتے ہیں۔ اصل عجب اس ایک اندرونی کیفیت کا نام ہے کہ اس کیفیت جس میں آ جاتی ہے پھر وہ سمجھتا ہے کہ بس سب سے بڑا میں ہوں، جو میں کہتا ہوں وہی حق ہے، جو میں سوچتا ہوں وہی صحیح ہے، جو میں کرتا ہوں وہی درست ہے، بس میں، باقی سارے لوگ مجھ سے پست ہیں، الاخری اس کی جو باقی علامات ہوتی ہیں۔ فاجر وہ شخص کہ جو فجور، جو دین پر عمل نہیں کرتا، جو بے دین ہے، بالفاظ دیگر جو احکام دینیہ کی پرواہ نہیں کرتا، احکام الہیہ کو کچھ نہیں سمجھتا، فاجر، فجور۔ خوب، ایک لفظ امیر المومنین استعمال سنا تافہ، تافہ کہتے ہیں گھٹیا چیز کو، کم چیز، حقیر، قلیل، تھوڑی، اس کو۔ ایک لفظ امیر المومنین سامنے استعمال فرمایا السراب، سراب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی صحرا میں جو ریگستان کا علاقہ ہو، دور کھڑے ہوں، دن کی روشنی ہو، جب ہم دیکھتے ہیں تو دور سے ہمیں ایسے نظر آتا ہے کہ سامنے کوئی دریا بہہ رہا ہے، اس کی لہریں ہیں، یہ خود ہم نے دیکھا ہے، حالانکہ وہاں ہوتا کچھ نہیں۔ یہ دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ وہاں کوئی لہریں ہیں، وہاں پتہ نہیں کیا چل رہا ہے، حالانکہ وہاں حقیقت میں ہوتا کچھ نہیں۔ خوب، یہ چند مشکل الفاظ تھے جو امیر المومنین نے یہاں بیان فرمائے۔ اب ہم جاتے ہیں اصل کی طرف۔ فرماتے ہیں اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو، یا بنیا، اے فرزند، احفظ عنی،
تو یاد کر مجھ سے اربعن و اربعن، لطف لینا ہے امام کے کلام کا، 4 اور 4۔ اگر یہ ایک ہی قسم کی ہوتی تو امیر المومنین سیدھا فرماتے ہیں کہ تو مجھ سے 8 چیزوں کو یاد کر لے، ان کی حفاظت کر۔ 8 نہیں کہا، نہج البلاغہ کو اس کے انداز میں لیں گے تو آپ کو پڑھنے میں بھی لطف آئے گا۔ امیر المومنین یہ فرما سکتے تھے نا کہ تو ان 8 چیزوں کا حفاظت کر، ان کو یاد کر لے، ان کو پلے باندھ لے، ان کا خیال رکھ، لیکن 8 کا ہندسہ استعمال نہیں کیا، فرمایا اربعن و اربعن، 4 اور 4۔ لطف لینا ہے، اس کا مطلب امام کا 4 اور 4، 4 4 کر کے 8 کو بیان فرمانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس میں کوئی راز ہے۔ اکٹھا 8 کیوں نہیں فرمایا؟ علماء فرماتے ہیں جو راز ہماری سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ امام نے جو کچھ بیان فرمایا، 4 چیزیں جو پہلی ہیں وہ انفرادی زندگی سے متعلق ہیں، اور جو دوسری 4 چیزیں ہیں وہ اجتماعی زندگی سے متعلق ہیں۔ پہلی 4 انفرادی زندگی، شخصی حوالے سے اپنی ذات کی حد تک، اور اگلی 4 اجتماعی کہ معاشرے میں رہنا ہے تو ان کے ساتھ کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھنا ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں رکھنا، کیسے لوگوں کی محفلوں میں جانا ہے، کیسے لوگوں سے اجتناب کرنا ہے، یعنی ان اگلی 4 کا تعلق اجتماعی زندگی سے ہے اور پہلی 4 کا تعلق انفرادی زندگی سے ہے۔ اب لطف لیں، امیر المومنین فرماتے ہیں یا بنی احفظ عنی اربعن و اربعن، اے بیٹا تو حفاظت کر مجھ سے، یاد کر لے مجھ سے 4 اور 4۔ لا یضرک ما عملت معہن، ان کے ہوتے ہوئے اگر تو ان پر عمل کرے گا، لا یضرک، تمہیں یہ چیزیں کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ اچھا، فرماتے ہیں پہلی 4 چیزیں جو انفرادی زندگی سے متعلق ہیں وہ کیا ہیں؟ فرماتے ہیں ان اغنى الغنى العقل، بڑی ثروت کیا ہے، بڑا مال کیا ہے، کون بڑا تونگر ہوتا ہے، کون بڑا مالدار ہوتا ہے؟ لطف لینا ہے، یعنی انفرادی حوالے سے جو شخص سمجھتا ہے کہ کون سب سے بڑا صاحب ثروت ہے، معیار زیادہ زمینیں نہیں، معیار زیادہ بینک بیلنس نہیں، معیار زیادہ گاڑیاں نہیں، بنگلے نہیں، مولا کائنات علیہ السلام کی نظر میں صاحب ثروت وہ ان مادی حوالوں سے نہیں دیکھ رہے، بلکہ انفرادی زندگی میں فرماتے ہیں ان اغنى الغنى، سب سے بڑی ثروت، سب سے بڑی تونگری وہ ہے العقل، جس کو اللہ نے عقل عطا فرمایا ہے کامل، اس جیسا صاحب ثروت کوئی نہیں۔ کیوں؟ لطف لینا، اس لیے کہ میں نے ابتدا میں گزارش کر دی ہے کہ عقل کے ذریعے یہ شخص اچھے اور برے کی تمیز کر سکتا ہے، عقل کے ذریعے یہ بندہ خیر و شر کی تمیز کر سکتا ہے، عقل کے ذریعے یہ بندہ اپنی زندگی کے راستوں کو متعین کر سکتا ہے کہ میں اس راستے پہ جاؤں گا تو یہ ٹھیک ہے، اس پر جاؤں گا تو یہ غلط ہے۔ عقل صحیح ہوگا تو اپنے کسب معاش میں یہ صحیح فیصلے کرے گا،
اگر عقل صحیح ہوگا تو جس کا پتہ نہیں ہوگا اس سے جا کر پوچھے گا جس کو پتہ ہوگا، یعنی اگر عقل صحیح ہوگا تو یہ ہے متعلقہ چیز کے عالم سے جا کر اس کا علم حاصل کرے گا۔ اگر عقل اس کا صحیح ہوگا تو لوگوں سے مشورے کرے گا۔ بہت توجہ، صاحب علم سے جا کر پوچھنا یہ عقل کی علامت ہے۔ کسی مشکل امر میں جا کر دوسروں سے مشورے کرنا یہ عقل کی علامت ہے۔ کیوں؟ چونکہ جو احمق ہوتا ہے، جس کا عقل سالم نہیں ہوتا، اس میں اصلاً سوچ ہوتی ہی نہیں ہے، اس میں تدبیر ہوتی ہی نہیں ہے، وہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا، وہ کسی سے مشورہ کرتا ہی نہیں ہے، چونکہ عقل کامل نہیں ہے، بس وہ سمجھتا ہے کہ جو میں نے کر دیا بس یہی صحیح ہے۔ لوگوں سے مشورہ لینا، جو اس فن کے ماہر ہوں اور جس چیز کا پتہ نہ ہو دوسروں سے پوچھنا، یہ عقل کی علامت ہے۔ اللہ کی اس کائنات میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا عاقل اور صاحب عقل اور تو کوئی نہیں، بلکہ ہم یوں کہیں کہ وہ تو عقل کل ہیں، لیکن ان کو بھی قرآن مجید کی آیت گواہ ہے، فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشورے کا ان کو بھی کہا گیا، اور فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ، اب جب تو پکا عزم جزم کر لے، اب فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، لطف لینا آقا جان، مشورہ کرنا یہ ہے عاقل شخص کا کام ہے۔ جس چیز کا پتہ نہ ہو وہ اس متعلقہ فن کے بندے سے جا کر اگر معلومات لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بندہ عاقل ہے۔ کبھی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہونا کہ جس کا عقل سالم ہوتا ہے بس اس کو نہ کسی مشورے کی ضرورت ہے نہ کسی سے کسی پوچھنے کی ضرورت ہے۔ بھائی یہ مشورہ کرنا بھی یہ تدبیر میں سے ہے، پوچھنا یہ بھی تدبیر میں سے ہے۔ اس کا عقل اس کو کہتا ہے کہ جس چیز کا پتہ نہیں ہے جا اس سے پتہ کرا جن کو اس چیز کا، جن لوگوں کو اس کا پتہ ہے۔ فرمایا ان العقل ان اغن الغنا، سب سے بڑی تونگری وہ کیا ہے؟ العقل، عقل ہے، عقل سب سے بڑا ثروت ہے۔ وَأَكْبَرَ الْفَاقِرِ، اور سب سے بڑی فقیری، محتاجی، ناداری کیا ہے؟ الحم کو، جو شخص عقلی لحاظ سے کامل نہ ہو، جس کا عقل تھوڑا ہو، جس کا عقل فاسد ہو، جس میں عقل کی کمی ہو۔ پس امیر المومنین فرماتے ہیں کسی کے پاس اگر مال کم ہے، فقیر ہے، لیکن اس سے بڑا فقیر وہ ہے جس میں عقل کم ہے۔ مال کا کم ہونا بھی فقیری ہے، لیکن عقل کا کم ہونا امیر المومنین علیہ السلام کی نظر میں اکبر الفقر، سب سے بڑی فقیری ہے، یعنی سب سے زیادہ نادار اور فقیر وہ شخص ہے جس کا عقل کم ہے، جس کا عقل درست۔ خوب فرماتے ہیں اوحش الوحشت العجب، اوحش الوحشہ، سب سے بڑی وحشت، سب سے بڑا خوف، سب سے بڑی خوفناک چیز وہ کیا ہے؟ العجب، عجب ہے، تکبر ہے، برتری ہے۔ چونکہ جب یہ کسی کو اپنے برابر کا سمجھے گا ہی نہیں، جب نہیں سمجھے گا اس کے ساتھ بیٹھے گا بھی نہیں، اس کے ساتھ مشورہ بھی نہیں کرے گا، اس سے پوچھے گا بھی نہیں، اس کو لفٹ نہیں کرائے گا آج کی زبان میں۔
تو جب یہ کسی کو کچھ نہیں سمجھے گا تو کوئی اس کو کچھ کیوں سمجھے؟ اور جب یہ تکبر کی اس حد تک آ جائے گا، کسی کے ساتھ محفل میں بیٹھنا ہی اپنے لیے یہ آر سمجھتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا سے کیا ہوں، نتیجہ یہ ہے یہ اکیلا ہو جائے گا، یہ تنہا ہو جائے گا۔ 6 8 گھنٹے اکیلا بیٹھنا، اور کوئی بندہ آ کر اس کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہو، اس لیے کہ یہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا۔ فرماتے ہیں سب سے بڑی وحشت یہ ہے۔ اور فرمایا وَأَكْرَمَ الْحَسَبِ، ایک ہوتا ہے نسب، باپ دادا نانا اس طرح، ایک ہوتا ہے حسب، ذاتی کردار، ذاتی جوہر۔ فرماتے ہیں حسب میں سب سے اکرم اور بہترین اور بڑا ذاتی جوہر کیا ہے؟ حسن الخلق یا حسن الخلق، اخلاق حسنہ کا مالک ہونا۔ اب انفرادی زندگی کی 4 چیزیں امیر المومنین نے بیان فرما دیں۔ کیا؟ کہ اگر تیرے پاس عقل صحیح ہے تو اس سے بڑا غنی کوئی نہیں، اور اگر عقل سالم نہیں ہے تو اس سے بڑی فقیری کوئی نہیں۔ اور فرمایا وحشت میں تکبر، عجب سب سے وحشتناک ہے۔ اگر تیرے اندر یہ عجب والی کیفیت خدا نخواستہ آ گئی تو یہ وحشتناک ہے۔ یعنی مقصد کیا، اسے بچنا ہے۔ اور حسب میں، اپنے ذاتی کردار میں سب سے بلند اگر کوئی شے ہے تو وہ ہے حسن الخلق، اچھے اخلاق کا مالک ہونا، کہ تیرے حسن اخلاق کی بنیاد پر لوگ تیرے قریب ہیں۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو انسان کی انفرادی زندگی سے، یعنی ہر شخص سے متعلق ہیں، جو مولانا نے فرمائی۔ آگے جو 4 چیزیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ وہ یہ ہیں جو اجتماعی زندگی سے مربوط ہیں، کہ امیر المومنین علیہ السلام رہنمائی فرما رہے ہیں کہ اگر معاشرے میں رہنا ہے تو ظاہر ہے، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ گزارش کی کہ اسلام رہبانیت کا قائل نہیں ہے، اسلام اجتماعیت کا قائل ہے۔ معاشرے میں رہنا، گھل مل کے رہنا، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کے کام رہنا، محفلوں میں جانا، یہ ہے۔ اب اجتماعی حوالے سے امیر المومنین نے 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ فرماتے ہیں یا بنیا، اے فرزند، ایاک ومصادفۃ الاحمق، ایاک عربی میں استعمال ہوتا ہے بچنے کے لیے، کہ تو بچ۔ مراد کیا ہے؟ مصادقہ، صداقت یعنی صدیق، دوستی، اس سے ہے۔ فرماتے ہیں ایاک ومصادقۃ الاحمق، احمق کی دوستی سے بچو، اجتناب کرو۔ احمق شخص کو، کم عقل شخص کو دوست نہ بناؤ۔ کیوں جی؟ وجہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَن يَنْفَعَكَ، وہ اپنے خیال میں تو چاہتا ہے کہ تمہیں فائدہ پہنچائے، فَيَضُرُّكَ، لیکن وہ تمہیں نقصان پہنچا دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سوچنے کی طاقت پوری نہیں ہے، اس کے تدبر کی طاقت پوری نہیں ہے۔ تو چونکہ پوری نہیں ہے اس لیے وہ اپنے حساب سے تو تمہیں فائدہ پہنچا رہا ہوگا، لیکن فَيَضُرُّكَ، جبکہ وہ تمہیں نقصان۔ لہذا اب یہاں پہلی بات، دوست بنانا ہے تو صاحبان عقل کو، کم عقل لوگوں کو، احمق لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ امیر المومنین نے معاشرے میں اجتماعی زندگی کے حوالے سے پہلا شخص جس کے ساتھ دوستی سے منع فرمایا وہ ہے احمق۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہ سمجھنا، خدا خواستہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ دوست کا مطلب ہم دشمنی کریں،
اس کو قریب نہ بھٹکنے دیں، اس سے بالکل نہ ایسا نہیں ہے۔ مصادقہ اس کا مطلب ہے یعنی اس سے اتنی قریبی دوستی کہ اس سے مشورے لینا، اس کو اپنے امور میں شریک کرنا، کہ اس کی باتوں پر اندھا اعتماد کرنا، اس سے روک رہے ہیں۔ یہ نہیں روک رہے کہ اس کے ساتھ بالکل قریب بھی نہ آنے دینا، وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہے، اس کو بھی ہم نے ساتھ رکھنا ہے۔ مراد یہاں پر یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ خوب، اور بتا بھی دیا اس لیے کہ وہ اپنے کاغذوں میں تو بیچارہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہ رہا ہے، لیکن وہ تمہیں نقصان پہنچا بیٹھے گا، اس لیے ایسے بندے کو دوست نہیں بنانا۔ ایاک ومصادقۃ البخیل، بخیل کی دوستی سے بچو۔ بخیل بندہ، اس کو بھی اپنا دوست نہیں بنانا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَقْعُدُ، اور بعض نسخوں میں ہے يَبْعُدُ، ان کا یہ تم سے دور ہو جائے گا یا دور بیٹھ جائے گا۔ کب؟ احوج ما تکون الیہ، جب تمہیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی۔ بخیل کی دوستی سے بچنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تمہیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی وہ تم سے دور ہو جائے گا۔ اس لیے کہ بخیل نے جب اپنے اوپر خرچ نہیں کرنا، آپ پر کیا خرچ کرے گا؟ وہ تو سب کچھ اپنا بچا کے رکھے گا، تمہیں تنہا چھوڑ دے گا اور تم اکیلے رہ جاؤ گے، ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا اس لیے بخیل سے آپ نے بچنا ہے۔ اس لیے اگر آپ کا دوست بخیل ہوگا، آپ کو ضرورت ہے، وہ تو دور بھاگ جائے گا، پھر آپ کو کسی اور کے پاس جانا پڑے گا۔ تو اسی لیے ایسے بندے کو دوست ہی نہ بناؤ۔ تو اجتماعی زندگی میں دوسرا بندہ جس کی دوستی سے امیر المومنین ہمیں منع فرما رہے ہیں وہ ہے بخیل شخص۔ اس پر اعتماد نہ کرو، اس کو اپنا قریبی دوست نہ بناؤ۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ ایاک ومصادقۃ الفاجر، جو شخص فاجر ہے، جو شخص بے دین ہے، جو بندہ دین کی پرواہ نہیں کرتا، ایاک ومصادقۃ الفاجر، اس بندے کی دوستی سے بھی اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَبِيعُكَ، یہ فاجر شخص، یہ بے دین شخص تمہیں بیچ دے گا بِالطَّافَتِ، حقیر پست قلیل شے کے بدلے میں۔ اس لیے کہ جو بندہ احکام الہی کی پرواہ نہیں کرتا وہ تیری کیا پرواہ کرے گا؟ جو اپنے خالق کے حکم کو اہمیت نہیں دیتا وہ تمہیں کیا ملتا؟ وہ چونکہ فاجر ہے، وہ بندہ بے دین ہے، اس پر شیطان کا غلبہ ہے، وہ قلیل سا فائدہ بھی اس کو کہیں سے مل رہا ہوگا تو تمہیں یہ اس کے بدلے میں بھی بیچ دے گا۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ اپنے دوستوں کے حلقہ میں، اپنے قریبیوں کے حلقہ میں کسی بے دین بندے کو، فاجر بندے کو شامل نہ کرنا۔ پہلا شخص جس سے دوستی کو منع فرمایا وہ کون ہو گیا؟ پہلا شخص احمق، کم عقل، دوسرا شخص بخیل، تیسرا شخص بے دین فاجر، اور چوتھا شخص جس سے امیر المومنین ہمیں منع فرما رہے ہیں دوستی کرنے سے، امام حسن علیہ السلام کو سامنے بٹھا کر ہم تک پیغام بھیجا، وہ ہے ایاک ومصادقۃ الکذاب، جھوٹے شخص کی دوستی سے اجتناب کرنا ہے، جھوٹے بندے سے بچنا ہے۔
جو کذاب جھوٹ بولتا ہے. کیوں؟ فَإِنَّهُ كَالسَّرَابِ، جھوٹا شخص مثل سراب کے ہے. میں نے گزارش کیا ہے کہ وہ ریگستان میں ہمیں ادھر کھڑے ہوں تو دن کی جب روشنی پڑتی ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ سامنے کوئی پانی بہہ رہا ہے، کوئی لہریں ہیں، حالانکہ وہاں کچھ نہیں ہوتا. یہ کذاب جھوٹا بندہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ باتوں میں، محفلوں میں ایسا لگے گا جیسا کہ یہ سب کچھ ہے، حالانکہ اس میں کوئی واقعیت نہیں ہوتی. اور اس کی تشریح امیر المومنین نے خود بیان فرمائی ہے کہ اس لیے اس کذاب کی دوستی سے بچنا ہے. چونکہ یہ بدبخت کرے گا کیا؟ یقرب علیک البعید ویبعد علیک القریب، جو بعید ہے اس کو قریب کر کے. ایک کام ہے، بڑا مشکل ہے، فی الحال کوئی چانس نہیں ہے. جھوٹا بندہ کیا کہے گا؟ یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ تو بس ابھی ہو جائے گا، یہ تو فلاں ہو جائے گا، یہ تو میں ایسا کر دوں گا، یہ تو میں ویسا کر دوں گا. ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے جھوٹا بندہ مشکل شے کو بھی آسان، اور ادھر یبعد عنک القریب، اور جو قریب ہوگا اس کو بعید کر کے کیا کہے گا؟ چونکہ اس نے جھوٹ بولنا ہے، اس نے اپنا کام چلانا ہے، وہ ہونے والے کو بھی نہ ہونے والا کر کے پیش کرے گا. جھوٹا شخص بعید کو قریب بنا کر پیش کرے گا اور قریب کو بعید بنا کر پیش کرے گا. امیر المومنین نے چوتھا بندہ جس سے دوستی کرنے اور صداقت سے منع فرمایا کہ ایسے بندے سے مصادقہ، یہ دوست نہ بناؤ، ان کی دوستی سے اجتناب کرو. چوتھا بندہ ہے کذاب. خیر اس کی تو قرآن مجید میں نصوص بھی بھری پڑی ہیں، روایات بھی بھری پڑے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں امیر المومنین کے فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.